الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلقک فسواک فعدلک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ برادران ذی وقار، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ کریم میری زبان پر حق جاری فرمائے، اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس معاشرے سے عدل ختم ہو جائے وہاں ظلم کی داستانیں بنتی ہے، وہاں ظلم میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ جب ظالم کا ہاتھ نہیں روکا جاتا، ظالم اپنا ظلم جاری رکھتا ہے اور معاشرے میں بسنے والے لوگ جب اس ظلم پر خاموش رہتے ہیں تو آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، بہت ساری اقوام، بہت سارے لوگ، بہت سارے نبیوں کے امتیں اللہ کریم نے ایسی ایسی عذاب میں مبتلا کر دی کہ ان کے نام و نشان مٹ گئے، ان کی داستانیں تاریخ میں موجود ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیے ان کا نام بھی باقی ہے اور جنہوں نے عدل کیا ان کا نام بھی باقی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ظالم کا ہاتھ اگر نہیں روکا جاتا تو معاشرے میں ظلم کا بازار گرم ہوتا ہے۔ جب آپ کی عدالتیں، وہ تو بات کی بات ہے، آپ اپنے گھر میں عدل اگر نہ کریں، اسلام نے تو آپ کو اپنے گھر میں بھی عدل کرنے کا حکم دیا کہ آپ اپنے گھر میں عدل کریں، اپنے اولاد میں عدل کریں، اپنے برادری میں عدل کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ عدل کریں، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں عدل کریں، اور جتنا بھی آپ سے ممکن ہو سکا آپ سے اپنے حصے کے کام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جتنی اللہ کریم نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے، اللہ کریم نے آپ کو اتنا ہی ڈیوٹی کے بارے میں پوچھنا ہے جتنی ڈیوٹی میرے اللہ نے آپ کی لگائی ہے۔ اگر آپ اپنے قوم کے سربراہ ہیں تو قوم کے ذمہ داری کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ اگر اپنے اولاد کے ذمہ دار ہیں تو اولاد کے سربراہ ہیں تو اولاد کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اور پھر اگر آپ اپنے بستی کے یا گاؤں کے یا وطن کے ملک کے کسی عہدے پر بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کریم آپ سے پوچھے گا۔ کیمرے آج کی ایجاد ہے، مگر اللہ کریم کے کیمرے ہر وقت انسان کے سر پہ موجود ہوتے ہیں۔
اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جیسے وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ خود بولیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، میرا اعلان ہوگا الگ ہو جاؤ اے بدکارو، نیکوکاروں میں تمہارا کیا کام ہے؟ بدکاروں علیحدہ ہو جاؤ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، علیحدہ ہو جاؤ۔ تم ظلم کرتے رہے، تم بے حیائی کرتے رہے، تم بے پردگی کرتے رہے، اور تم میرے دین کا مذاق اڑاتے رہے، اور تم میرے دین کے لیے بدنامی کا باعث بن چکے تھے، لہذا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ، آج عدل کا دن ہے، اور جس نے جو کیا ہے ایک ذرے برابر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، آج ہی تو مالک یوم الدین لگے گا، اور اس عدالت میں اللہ کریم عدل فرمائے گا۔ توجہ فرمائے حضرات کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس کائنات میں بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی عمر بھر عدل کا درس دیتے رہے کہ عدل کرو، معاشرے میں بے حیائی ظلم کا بازار گرم اس وقت ہوتا ہے جب کسی ظالم کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہ ہو۔ آپ ذرا توجہ کریں کہ رب ذوالجلال نے اس دھرتی پر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو واقعی خدا سے ڈرتے رہے۔ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ بظاہر تو ہماری عدالت ہے، مگر ہماری عدالتوں کو فیصلہ تحریراً لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ پڑھ کے سنائیں، یہ عدل ہے، یہ ہمارے ملک عدلیہ ہے۔ ہماری جو عدلیہ ہے اس کا عدل یہ ہے کہ اس کو فیصلہ فکس کرایا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ سنائیں آپ، اور اگر فیصلہ آپ نے سنانا ہے، فیصلہ آپ کے کسی بڑے نے سنانا ہے، تو اس عدالت کو تو پہلے آگ لگا دینا، اس عدالت کو تو پہلے گرا دو۔ عدالت کی بلڈنگ آپ دن بدن مضبوط کرتے جاتے ہیں، عدالت کی بلڈنگ بوسیدہ بھی کیوں نہ ہو، اگر اس میں عدل کی بلڈنگ مضبوط ہے، آپ کو تو اس پہ غور کرنا ہے نا۔ ہمارے روز مرہ جناب فلاں جگہ مختلف عدالتیں بنتی جا رہی ہے، چونکہ چاریہ پہلے کم ہے، نظام پوشیدہ ہو چکا ہے، اس نظام پہ آپ کو غور کرنا ہے، ورنہ آپ کا نام بھی حرف غلط کی طرح معاشرے سے مٹ جائے گا۔ آج کی عدالت سے تو آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا، مگر اس چھوٹے سے کوٹری میں تو آپ نے علیحدہ جانا ہے۔ وہاں بڑے بڑے جج چلے گئے، وہاں بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، وہاں لاہور میں بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے موجود ہیں، اور وہاں داتا علی اجمیری بھی آرام فرما ہے۔ حضرات توجہ کریں میری بات پہ، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلیمات سے جو لوگ دن بدن باغی ہوتے جا رہے ہیں، حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی اللہ کے محبوب کی امتی ہیں، بادشاہ ہے۔ بادشاہ جب اپنی ڈیوٹی نہیں کرتا، ہمارے بادشاہ صاحب کو تو پروٹوکول سے وقت نہیں ملتا، 5000 بندہ ادھر بھاگ رہا ہے، 5000 بندہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ کیا مصیبت ہے، وہ بادشاہ ہے۔ میرے محترم، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 5000 بندوں کا حصار میں آپ کا بادشاہ رہتا ہے، غریب بندہ تو اس کے قریب جانا بھی گوارا نہیں کر سکتا، غریب بندہ تو تھانے کے ایس ایچ او سے نہیں مل سکتا۔ آپ کے اور ہمارے ساتھ تو ہمارے علاقے کے جو این پی اے صاحب ہیں وہ ہم سے نہیں ملتا، اور ایم این اے تو ذرا تھوڑا سا پھر اس سے ذرا زیادہ صحت مند قسم کا سریا ہوتا ہے اس کے گردن میں، اور اس کے گردن میں سریا آپ نے ڈالا ہے، اس لیے کہ آپ نالیوں کا پانی پیتے ہیں، پیپوں کا پانی پیتے ہو،
مگر جب وہ خنزیر آپ کے پاس آتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے منرل واٹر لے آتے ہو. خدا کا نعرہ تو کبھی آپ نے لگایا نہیں, رسول اللہ کا نعرہ تو کبھی آپ نے لگایا نہیں, مگر اس لعین اور شرابی اور وہ زانی اور وہ بد کردار جس کے گاڑی کے ارد گرد آپ بندر کی طرح ناچتے ہیں, نعرے تو آپ لگاتے ہیں. اس بندر کی خاطر باپ کو تو نے ناراض کیا, اس بندر کی خاطر بھائی کو تو نے ناراض کیا, اس بندر کی خاطر محلے میں سلام کلام تیرا ختم ہوا, اور وہ خنزیر تو آپ کو جانتا بھی نہیں. انسان کو خنزیر نہیں کہنا چاہیے, مگر جو انسانوں پر ظلم کرتا ہے وہ خنزیر سے لاکھ درجے بدتر ہے. جو انسانوں پہ ظلم کرتا ہے, جو ظلم دیکھ کے روک سکتا ہے نہ روکے, اس سے بڑا خنزیر اور کون سا ہو سکتا ہے؟ میرے محترم ذرا توجہ فرمائیے, آپ کا ایم این اے تو کسی مسجد میں جمعہ پڑھنے بھی نہیں جاتا, محسوس نہیں کرنا, وہ کسی ایم پی ایس اب کسی مسجد میں جمعہ پڑھنے بھی نہیں جاتا. آپ کا ایم این اے پبلک جب قومی اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہے, کہ آپ نے نہیں دیکھا آپ کے ایم این اے صاحب کو, تو جو آپ کے معاشرے کا ایم این اے ہوتا ہے سورۃ الکوثر اس کو نہیں آتی. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ ذرا گوگل پہ سرچ کر لیں, آپ کے قومی اسمبلی میں ایم این اے کو سورۃ الفاتحہ نہیں آتی. بولو نا حضرت, بھائی میں بات کر رہا ہوں تو میں تو بول رہا ہوں, تو کم از کم سننے میں تو دلیری پیدا کریں نا. آپ سننا بھی نہیں چاہتے. میں اپنے مسجد میں بات کر رہا ہوں, اور میں اپنے حصے کے لوگوں کا ذمہ دار ہوں. میں نے پورے ملک کا ٹھیکہ نہیں لیا, میں اپنے فلور پہ بات کر رہا ہوں, اور مجھ سے اس فلور کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مولانا تو جب بھی بات کرتا رہا میری خاطر کرتا رہا یا کسی کے ڈر کی وجہ سے کرتا رہا, تو میں اگر کسی کے ڈر کی وجہ سے بات کرتا تو مجھے اس منبر پہ آنا نہیں چاہیے. توجہ فرمائیے, آپ کے ایم این اے صاحب کو سورۃ الفاتحہ نہیں آتی, آپ کے ایم پی اے صاحب کو سورۃ الکوثر نہیں آتی. آپ اگر اپنے ایم این اے صاحب سے ذرا روک لیں, آپ ذرا اتنی بات کر لیں ان سے, مولانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہے, اے ایم این اے صاحب ذرا یہ دسو یہ سیاست کس زبان کا لفظ ہے؟ جی پھر ہنسے گا. اس اللہ کے بندے کو تو یہ نہیں پتا کہ سیاست کس زبان کا لفظ ہے, مانا تو دور کی بات ہے. میں بتانا نہیں چاہتا, آپ کہیں سیکھ لیں گے پھر ان کو بتا دیں گے. یہ کچھ پوائنٹ ہمارے پاس ہونے چاہیے نا جی. ہوں اگر میں بتا دوں تو آپ کہیں گے جناب رن, اگر آپ کسی کو بتائیں گے نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اپنے پاس رکھیں گے. سیاست کا معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, چلو بتا ہی دیتا ہوں. سیاست عربی کا لفظ ہے, اور لغت ڈکشنری میں کہ اس کا معنی ہے سیاست, یہ عربی کا لفظ ہے. اور سیاست کا معنی یہ بنتا ہے مونا, سیاست کا معنی یہ بنتا ہے دکھ کی, انسانیت کے دکھ کی خود خبر لے کر اس کی مداوا بننا, اس کو سیاست کہتے ہیں. سیاست اس شے کا نام ہے. تو آپ کا جو سربراہ صاحب ہے وہ تو آپ کے دکھ میں اضافہ نہیں کرتا, وہ آپ کے دکھ ختم نہیں کرتا. وہ تو کہتے جی میں نے تھانے فون کر لیا ہے. محمود غزنوی بادشاہ ہے, ایک ہندو عورت آئی اس کے پاس اور وہ کہنے لگی حضرت شاہی لباس میں جوان بچہ آتا ہے, 4-5-10 بندے بھی ساتھ ہوتے ہیں, میرے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں, آج تیسرا چوتھا دن ہے, ہم کبھی ایک کمرے میں بھاگ جاتے ہیں, کبھی دوسرے کمرے میں بھاگ جاتے ہیں, نوکر چاکر اس کے ساتھ ہوتے, گن اس کے ہاتھ میں ہوتے. تو میں ہندو عورت ہوں, میرا تو کوئی بس نہیں چلتا, میں 3-4 دن سے آپ کے دربار پر آتے ہوں, مجھے کوئی آپ سے ملنے نہیں دے رہا, مگر آج میں نے ترلے کیے, کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے آپ سے ملا دیا ہے. بادشاہی لباس پہن کر آتے ہیں ہمارے گھر میں, اور خدا کے لیے وہ بتاتا ہے کہ میں
محمود غزنوی کے خاندان کا بندہ ہوں، پتہ نہیں کون ہے۔ اب محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے آپ فرمایا کہ یہ فلانا گیٹ ہے، جب بھی وہ بندہ دوبارہ آپ کے گھر میں آئے نا تو آپ نے اس گیٹ پر آنا ہے، اور کوئی بندہ آپ کو اس گیٹ پر روکے گا نہیں، اور آپ نے فوراً میرے کمرے میں آنا ہے اور مجھے بتانا ہے، بس آپ کا کام ہے بتا دینا، بس باقی میں جانوں اور میرا کام جانے۔ یہ بادشاہ ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 2 دن کے بعد وہ جوان پھر اس ہندو عورت کے گھر آیا اپنے پروٹوکول کے ساتھ۔ جو پلان کیا ہے نا، غریب لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے دیواریں تھی، جب پلان کے چلان لگا دیے اور تو وہ عورت ہندو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے جناب محمود غزنوی کے اس گیٹ پر چلی گئی جہاں پر اس کو کہا گیا تھا کہ یہاں پر آپ کو کوئی روکے گا نہیں۔ اس گیٹ پر چلی گئی، محمود غزنوی تک اطلاع پہنچی، آپ نے فوراً نقاب کیا، اور نقاب کر کے کسی ملازم کو نہیں اٹھایا، رات کو کسی پروٹوکول والے کو نہیں اٹھایا، اور ننگی تلوار اٹھا کے اس خاتون کے ساتھ چل پڑا، اس خاتون کے پاس ان کے ساتھ چل پڑا، اور کہا ایک کام کرو، پہلا کام یہ ہے کہ میں باہر کھڑا ہوتا ہوں، اندر چپکے سے گھس کے چلی جا، سب سے پہلے اپنا دیوا بجھا دے۔ کیا کرو؟ سب سے پہلے دیوا بجھا دو۔ دیوا اس لیے بجھا دو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرا بیٹا کیوں نہ ہو، وہ غلط کام کرتے ہوئے اگر میری نظر پڑی اس پہ، ہو سکتا ہے میرا بیٹا ہو سکتا ہے میرا بھتیجا ہو سکتا ہے میرا بھانجا ہو سکتا ہے میرا خون ہو، پہلے آپ دیوا بجھا دیں تاکہ عدل کرتے وقت مجھے اپنا خون ملامت نہ کرے، روک نہ دے عدل کرنے سے۔ وہ عورت بھاگی، پہلے دیوا بجھایا، اور دیوا بجھانے کے بعد بھاگی آئی، اس نے کہا حضرت دیوا میں نے بجھا دیا ہے، اور اس ظالم نے میرے بیٹی کو ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا بس اب آپ کی ڈیوٹی ختم ہے، اندر چلے گئے۔ محمود غزنوی نے دیوار چلان لگایا اور اس کمرے کی طرف بھاگتا ہوا چلا گیا، دیوا بجھا ہوا تھا، اور اس جوان کے پاس کھڑا ہوا اور اس کا سر تن سے جدا کر لیا، سر ادھر گرا، دھڑ ادھر گرا، اور وہ جتنے سپاہی تھے ان کے ساتھ وہ بھاگ گئے، سر ادھر گرا، دھڑ ادھر گرا۔ آپ نے کہا دیوا ابھی روشنی کرو۔ جب روشنی کی نا جی، تو محمود غزنوی نے اس ہندو خاتون سے کہا کہ یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا سگا بھانجا ہے، اور 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ دیوا بجھا دو تاکہ مجھے عدل کرتے وقت مجھے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ توجہ کرو ذرا، اس ہندو خاتون نے جب اس منظر کو دیکھا، اس نے کہا، محمود غزنوی نے کہا کہ اب ایک کام پہلے اور کرو، جلدی جلدی مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، مجھے کوئی 2-4 کوئی ٹھنڈے ٹکڑے اگر گھر میں پڑے ہیں تو وہ بھی دے دو۔ فوراً ٹھنڈا گلاس پانی کا پیش کیا، 2-4 ٹکڑے روٹی کے پیش کر دیے۔ اس خاتون نے دامن پکڑا محمود غزنوی کا اور کہنے لگی حضرت آپ نے دیوا کیوں بجھایا؟ فرمایا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ عدل کرتے وقت کہیں ایسا نہ کہ مجھے اپنا خون ملامت کرے۔ اور اس نے کہا کہ چلو پھر یہ بتاؤ کہ آپ نے پانی فوراً کیوں مانگا، روٹی کیوں مانگی؟ تو محمود غزنوی نے فرمایا کہ جب آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے خاندان کا بندہ ہے جو ہمارے گھر میں روزانہ آتا ہے، تو میں نے اس وقت قسم کھا لیا تھا کہ اے محمود اس وقت تک میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا جب تک ظالم کو اپنے انجام تک نہیں پہنچاؤں گا۔ آج 3 دن ہو گئے، نہ تو میں نے پانی پیا ہے نہ کھانا کھایا ہے،
اور ابھی ظالم کو اپنی انجام تک پہنچانے کے بعد اب تو مجھے پانی پینے کا حق ہے نا جی. یہ ہے وہ عدل کرنے والے. آج بھی ان کا نام زندہ ہے. اور آج جامع مسجد بلال میں آج بھی محمود حضرمی کا ذکر گدگد سے ہو رہا ہے. اللہ کریم اس شخص کے درجات کو بلند فرمائے. عدل کرنے والوں کا نام کبھی نہیں مٹتا. حضرت ذوالفقار حضرت علامہ اقبال نے ایک واقعہ لکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ سلطان مراد ایک ہندوستان کا بادشاہ تھا. اس نے تھا مسلمان, سونی جی مسجد بنائی. سلطان مراد اس کا نام تھا. سونی جی مسجد بنائی. اور جب سونی جی خوبصورت سی مسجد بنائی نا جی, تو اب بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتے ہیں نا جی, موج کی بات ہے. تو بجائے اس مستری کو کچھ انعام دینے کے, اس نے یہ سوچا کہ اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مسجد, چونکہ اللہ کی رضا تو تھی نہیں, مسجد بنا لیا تھا اپنی خاطر, لوگ کہیں کہ بادشاہ صاحب نے بڑی سونی مسجد بنائی. تو اس نے کہا کہ اگر اس مستری نے کہیں اور کسی علاقے میں مسجد بنا لی تو پھر وہ ہماری مسجد کے برابر ہو جائے گا. تو لوگ کہیں گے بادشاہ کی مسجد تو بہت سونی ہے, مگر فلانی جو مسجد ہے وہ بھی بڑی سونی ہے. تو لہٰذا ایک کام کرتے ہیں, اس مستری کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں تاکہ یہ اور کسی کوئی مسجد بنا نہ سکے. اتنے ظالم لوگ تھے وہ. اس کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہا ہے, اور دھوکے میں اس کو بلایا گیا کہ آپ کو بہت بڑا انعام دینے والے ہیں. اس نے اپنے بیوی بچوں کو کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں, تو بادشاہ نے بلایا ہے, مسجد بڑی سونی بنا کر دی ہے میں نے, تو لہٰذا آج چلتا ہوں تو انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے. انہیں کیا پتا تھا کہ وہ بادشاہ ان کے ساتھ کیا کرے گا. وہ جناب نئے سے کپڑے پہن کے بادشاہ سے ملنے جا رہے تھے. جو وہاں پر پہنچا تو بادشاہ سلامت نے ظلم کی انتہا کر دی کہ اس شخص کا ایک ہاتھ کاٹا, ٹوکے سے اس کا ہاتھ کاٹا, اور پٹی اس کے اوپر گر رہی, وہ چیخیں لگاتا رہا. اس نے کہا اب جاؤ. اب عدالت تھا. اب وہ شخص جہاں عدالت ہو, جہاں عدل ہو, جہاں قرآن کی بات ہو, حدیث رسول کی بات ہو, تو پھر وہاں پر چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا. عدل, آپ کا جو عدالت, آپ کی جو عدالت ہے وہ تو خود گرفتار ہے. آپ کی جو عدالتیں ہیں وہ تو خود پنجرے میں بند ہے. وہ کٹا ہوا ہاتھ بادشاہ کے دربار سے نکلا اور سیدھا عدالت میں پہنچا. سیدھا عدالت میں پہنچا. ہمارے ملک میں ادھر آپ کا مریض مر رہا ہے تو ادھر کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی پہلے پرچی کٹو. یار بول تو لو نا جی, آپ کا مریض مر رہا ہے وہ کہتے پہلے پرچی کٹو. آپ کی گاڑی اندر نہیں جانے دیتے, پہلے اس کو پرچی دو. مریض تڑپ رہا ہے, ڈاکٹر صاحب فون سن رہے ہیں اور مریض کو بتایا جاتا پہلے پرچی کٹو. خدا کے بندے پہلے تو بندے کی جان تو بچاؤ نا. آپ تو درندے بن گئے. عدالت میں چلا گیا تو اس کو وکیل نہیں کرنا پڑا, اس لیے کہ وکیل کے تو پیسے چاہیے, مگر وہ عدالت ہو جہاں اسلامی قانون ہو, جہاں محمد مصطفیٰ کی شریعت ہو, وہاں کسی وکیل کو پیسے نہیں دیے جاتے. وہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا چلا گیا اور عدالت میں چلا گیا. خون ٹپک رہا ہے اس سے. ہر بندے نے اس کو راستہ دیا کہ بندہ ہم سے زیادہ تکلیف میں ہے, یہ راستہ اس کے لیے بنایا گیا. اور بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا عدالت کی کرسی پر وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا جو عدالت کرنے والا تھا. چیف جسٹس بیٹھا ہوا تھا. آپ نے اس کو کہا کہ اے بندے خدا, یہ بتا کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ تمام عدالتی نظام پہ سخت طاری ہوا. اس زخمی بندے نے عدالت سے کہا یہ بتا کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے, بادشاہوں کا کلمہ پڑھتا ہے؟ یہ بتا, پہلے وضاحت کر.
اس نے کہا یار پہلے بات تو کرو. اس نے کہا بات میں کروں گا. یہ بتا رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے یا کسی بادشاہوں کا؟ اس نے کہا رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں. تو اس نے کہا رسول اللہ کا اگر کلمہ پڑھتے ہو تو بادشاہ نے یہ کام کیا میرے ساتھ. اسی وقت عدالت نے فوجی بھیجے اور بھاگتے ہوئے کہا جاؤ بادشاہ کو پکڑنا نہیں، رسیوں سے باندھ کر، رسیوں سے باندھنے کے بعد گلی میں گھسیٹ کر لے کر آنا ہے. اپنے پاؤں سے نہیں آئے گا، اپنے ٹانگوں سے نہیں آئے گا، گھسیٹ کے لانا ہے. اس کو عدل کہتے ہیں، یہ عدل ہے. اور اس بادشاہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا وہ دستہ جب بادشاہ کے پاس پہنچا نا تو کوئی کون جرات کرے جو عدالت کے آرڈر کو روک سکے. عدالت کے آرڈر پر اس کے ہاتھ باندھے گئے، عدالت کے آرڈر پر اس کے پاؤں باندھے گئے، اور باندھنے کے بعد عدالت کا آرڈر تھا کہ راستے میں گھسیٹ کر لانا ہے. گھسیٹ کر اس بادشاہ کو لایا گیا اور عدالت میں کھڑا کیا. اب ذرا توجہ کرو. ایک طرف پہ وقت کا بادشاہ کھڑا ہے اور ایک طرف غریب مصری کھڑا ہے سامنے. یہ عدل ہے. ایک طرف پہ بادشاہ کھڑا ہے، ایک طرف پہ مزدور مستری کھڑا ہے. بادشاہ نے کہا، آپ نے عدالت نے کہا بادشاہ کو اس کو کھول دو، کھڑا کرو اسے. ایک طرف پہ غریب کھڑا ہے، ایک طرف پہ بادشاہ کھڑا ہے. عدالت نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے خون میں اور غریب کے خون میں فرق کیا ہے؟ آپ کا خون بھی سرخ ہے، غریب کا خون بھی سرخ ہے. جتنا آپ کا خون قیمتی ہے اتنا قیمتی غریب کا خون بھی اتنا قیمتی ہے. اس نے کہا غلطی ہو گئی، معاف کر دو. اس نے کہا کیا کرو؟ معاف کر دے. اس نے کہا معافی والا پرچہ ہمارے پاس نہیں ہے. الحل بالحل والعبد بالعبد والانثى بالانثى. ہاتھ کے بدلے ہاتھ، ٹانگ کے بدلے ٹانگ، آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان. اے بادشاہ تو ہماری کچہری میں نہیں کھڑا، اللہ کی کچہری میں کھڑا ہے. تو تیرا ہاتھ اسی جگہ سے کاٹ دیا جائے گا جہاں سے تو نے اس نے کاٹا ہے. اس کی فریاد بعد میں سنیں گے کہ ہوا کیوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب قرآن کہتا ہے تو وہ بھی بادشاہ تھے، اس کا دل نرم ہوا. اس نے کہا جب قرآن کہتا ہے تو پھر میرا ہاتھ کاٹ دو. جب ہاتھ سامنے رکھا آپ نے اشارہ کیا، لے ٹوکا. جب ٹوکا اٹھایا نا اور بادشاہ نے ادھر دیکھا اور عدالت نے کہا کاٹو ہاتھ. جب ٹوکا اٹھایا نا تو مزدور مستری اٹھا. اس نے کہا کچھ دیر کے لیے میری فریاد بھی سنی جائے. میں رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے میں صرف دیکھنا یہ چاہ رہا تھا. بادشاہ عدالت کے کرسی پہ بیٹھنے والے، میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ عدالت میں بادشاہوں کے کلمے پڑھے جاتے ہیں یا اللہ رسول کے پڑھے جاتے ہیں. اب میں نے دیکھ لیا ہے کہ قانون تو قانون ہے، اور لہذا اب آپ جب اس کا ہاتھ کاٹنے پر آ گئے ہیں نا تو میں کھلے دل سے اس کو معاف کرنا چاہتا ہوں. اس کو عدل کہتے ہیں. ادھر محمود غزنوی نے، وہ ہندو عورت، جب وہ کارنامہ دیکھا اس نے کہا میں نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے فاروق اعظم کو نہیں دیکھا، میں نے ابو بکر کو نہیں دیکھا، میں نے عثمان غنی کو نہیں دیکھا، میں نے حیدر کرار کو نہیں دیکھا، مگر آپ کی صورت میں اس کے جلوے دیکھ کے مجھے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا دیا جائے. ہندو نے بھی کلمہ پڑھا، عورت نے، ان کے تمام بچیوں نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.